السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 88، آیت نمبر 88۔ قل من بیدہ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من بيده قل من بیدہ ملكوت ملکوت كل شيء کل شیء وهو يجير وهو يجير ولا يجار ولا يجار عليه عليه إن كنتم إن كنتم تعلمون. تعلمون. سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا قل فأنا تسحرون. تسحرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. قل قاف کو موٹا، لام ساکن ہے بغیر قلقلے کے. من بیدہ، یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ اقلاب. نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، من بیدہ کر کے غنہ بھی کریں گے. ملکوت، ملکوت تو جو ہے نا اس کو معروف، ملکوت ملکوتو نہیں، ملکوت جی. کو حروف مدہ، کل شیء نون تنوین کے بعد واو مشدد ہے، واو کو موٹا کریں گے. جب آپ دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے تو واو کا مخرج ادا ہو جائے گا. دونوں واو، واو ہوا دونوں واو کو موٹا. یجیرو را کو موٹا. یجی حروف مدہ، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے. را کو موٹا. ولا یجارو، جا الف ساکن ما قبل کیا ہے جی؟ فتح. تو کیا بن گیا؟ تو یہاں 1 سیکنڈ کی مد ہوگی، را کو موٹا کریں گے. علیہ ان کنتم، نون ساکن کے بعد کاف، پھر نون ساکن کے بعد تا، حروف حلقی حروف اخفا میں سے دونوں جگہ اخفا کرنا ہے. تعلمون، تا عین، عین حمزہ نہیں، تعلمون نہیں، تعلمون پڑھیں گے تو معنی کوئی اور ہو جائے گا. تعلمون. عین. سیقولون للہ، رک جائیں تو پھر اس پہ طول توسط قصر کر سکتے ہیں، للہ کیونکہ اللہ کی عظمت ہے. ہاں اگر نہیں رکنے پھر وہ اس پہ کیا ہوگا؟ قصر ہوگا. سیقولون للہ قل ایسے کر کے اگر رک جائیں تو پھر چاہیں جتنا مرضی. قل قاف کو موٹا. فأنا، یہاں نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. تسحرون، ہا را موٹا. تسحرون. تسحرون. شاباش. قل فرما دیجئے، من کون ہے وہ کہ بید اس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت بادشاہی، کل شیء ہر چیز کی، وہو اور وہی، یجیرو پناہ دیتا ہے، ولا یجارو اور نہیں پناہ دی جا سکتی، علیہ اس کے مقابلہ میں، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے. سیقولون وہ ضرور کہیں گے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے. قل فرما دیجئے، فانا پھر کہاں سے، تسحرون
تم جادو کیے جاتے ہو۔ آج تیسرا دن ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے، اللہ کی معرفت سیکھنے کو۔ ہاں جی، تیسرا دن ہو گیا۔ یہ آ گیا نا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ مت خیال کریں کوئی جتنے بھی بدقسمتی سے مسلک ہیں، مذہب بن چکے ہیں دین کے نام پہ، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ آپ مت سوچیں کہ کوئی یہ اللہ کو نہیں مانتا، حتیٰ کہ یہودی، عیسائی، کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کو ملاوٹوں کے ساتھ مانتے ہیں۔ تو یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے جب تک اللہ کی جو حیثیت ہے، اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کی جو وحدانیت ہے، اللہ کی الوہیت ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اس کو صحیح معنیوں میں نہیں سمجھیں گے، اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہم اللہ کو صحیح معنیوں میں نہ مان سکتے ہیں، نہ اس کی قدر کر سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے ہماری تخلیق کا۔ اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے، پیدا کیا ہے نا، اس کی ہماری تخلیق کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ اللہ کی کیا سمجھ آ جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سمجھ آ گئی تخلیق۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت بندگی کا مطلب انسان کی ساری زندگی، حتیٰ کہ یہ سانس جو اوپر آتا ہے جو پھر نیچے جاتا ہے، اس میں بھی وہ بندگی ہو تو کس کی؟ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کے سامنے ذلیل اور عاجز ہو جائے۔ قل من بیدہ، آج اللہ پاک نے پہلے یہ سمجھو ملکن ملکن دونوں کے مفہوم میں کیا مبالغہ پیدا ہوتا ہے، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے لفظ اللہ نے بولا ہے ملکوت۔ ملکوت جو ہے اس میں مبالغہ ہے۔ فرمایا ایسی کامل ملکیت اور کامل بادشاہی، اللہ اکبر، یہ جس میں کوئی نقص نہ ہو، وہ کس کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ جو باقی بادشاہی ہیں نا، یہ عارضی ہیں، یہ عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ ذاتی بادشاہی، کامل بادشاہی جس میں کوئی نقص نہ ہو، وہ کس کی ہے؟ اس لیے فرمایا نا کہ سورۃ 3 کی آخری آیت کیا ہے؟ احسن نہیں آخری آیت کیا ہے؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیادہ جو بیادہ لفظ کو اللہ پاک نے یہاں لاگ نا، بیادہ، اس میں حصر پیدا ہو گیا ہے کلام کے اندر، تو اس لیے معنی کیا گیا ہے کہ وہ کون ہے کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے۔ ولا یجارو وہو یجیرو ولا یجارو، اجارا یجیرو، باب فعال، پناہ دینا، کسی کو ہر ایک سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لینا، اس کا معنی یہ یجیرو یجارو، ٹھیک ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ عرب کا دستور تھا کہ کوئی عرب کا سردار یا کوئی بھی کسی کو پناہ دے دیتا تو کوئی دوسرا قبیلہ یا کوئی سردار اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس کے مقابلہ میں کوئی اور اس کو پناہ دیتا۔ یہ عرب کا دستور تھا، کوئی اختیار نہ رکھتا جب ایک آدمی نے کسی کو پناہ دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو جس کو اللہ پناہ دے دے، جس کو اللہ پناہ دے، یقین جانیے عقیدہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کی معرفت کا علم ہے، جس سے اللہ پناہ دے اس سے رتی بھر بھی کوئی نقصان ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کرنے پہ آئے تو ساری دنیا مل کے اسے عزت نہیں دے سکتی۔
ٹھیک ہے جی، یہ ہے یجیر ولا یجار. ادھر بھی بیادی کا خیر ہے، جو تو عز من تشاء و تذل من تشاء، بیادی کا. وہاں بھی ہے اور کئی جگہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ بھی ہے. اچھا جی، اب یہاں اس آیت کے اندر پہلے جو ہے اللہ پاک نے جو بیان فرمایا تھا کہ ان سے ان کے نیچے ان کے اوپر سے دونوں جہانوں کا مالک جو ہے اس کے ہونے کا اقرار جب کروا لیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ اب ان کو یہ اقرار کراؤ، یہ منواؤ کہ ہر چیز کا رب ہونا وہ کس کی صفت ہے، یہ ان کو اعتراف کراؤ. یہ کریں گے، اور اس لیے پھر سوال پیدا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری ملکیت، ساری بادشاہی ہے، مکمل بادشاہی اور کامل بادشاہی، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے، اور کون ہے جو پناہ میں لے سکتا ہے، بتاؤ بتاؤ. تو سب نے کیا کہا؟ سیقولون. ہاں، اب یہ اعتراف انہوں نے خود کر لیا کہ یہ بھی سب کچھ کا مالک اللہ ہی ہے. تو اب جو ہے سوال پیدا ہو گیا کہ قل فأنا تسحرون، پھر تمہیں جادو کہاں جادو لگ گیا، تو کدھر جا رہے ہو؟ جی پتہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے جی، آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. تو فرمایا پھر تمہاری مت کہاں سے ماری جا رہی ہے، اور تمہارے ہوش حواس کیسے گم ہو گئے ہیں کہ ایسی موٹی بات تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی ہے، جبکہ تم مان چکے ہو، جبکہ زمین آسمان اور عرش عظیم کا مالک وہی ہوا، یعنی اللہ ہوا، اور ہر چیز اسی کے قبضہ اور اختیار میں ہوئی، تو پھر عبادت کسی اور کی ہے؟ تو پھر عبادت میں اس کا شریک کہاں سے نکل آیا، اور تمہارے بدن کی ہڈیاں اور ریزے اس کی قدرت اور اختیار سے نکل کر کہاں چلے جائیں گے کہ وہ انہیں زندہ نہیں کر سکے گا؟ بتاؤ. اچھا میرے بھائیو، یہ سب کچھ کل پرسوں سے لے کے آج تک سنا، کیا نتیجہ آپ نے یہاں سے نکالا؟ یہاں سے یہ نکلا، معلوم یہ ہوا کہ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے پکڑ لے اسے کوئی پناہ دے کر چھڑا نہیں سکتا. جسے آپ نے، کیونکہ سیقولون للہ ہے نا، یہ ان کا جواب رکھیں گے. سیقولون للہ، پوچھا کہ کون پناہ دیتا ہے، اور جس کو اللہ پناہ نہ دے کوئی اور دے سکتا ہے، جس کو اللہ پکڑے کوئی چھڑا سکتا ہے. تو سب کافروں نے، مشرکین عرب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کے سامنے اعتراف کیا، کون؟ سیقولون للہ. ہاں، تو مشرکین کا عقیدہ بھی یہ تھا جسے اللہ پکڑے اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جسے اپنی پناہ میں اللہ لے لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یار تم اندازہ تو کرو، پہرا لگا رہے ہیں سارے کافر جوان، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا، وہ بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی تھی دار الندوہ میں بیٹھ کے نا، ابو جہل اور سردار سارے بیٹھ کے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہم نے پڑھا ہے. تو پھر انہوں نے رائے یہ قائم ہوئی کوئی کسی ایک آدمی کی ڈپٹی نہ لگاؤ، کیونکہ کس بدلے میں پھر قتل ہونا پڑے گا. ایسے کرو مختلف قبیلوں میں سے نوجوان جو ہے چن لو، وہ سارے مل کے قتل کریں گے تاکہ ان کے بدلہ میں قتل نہیں کرنا پڑے گا، قصاص جو ہے وہ دے لیں گے. اب یہ پہرا ہے، جوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے پہرا لگا رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کام تمام کر دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حکم ہوا اللہ کا کہ مٹی اٹھاؤ اور پھینک دو، اور ان کے درمیان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحفاظت نکل گئے. تو یہ بچانے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، تو معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جسے اللہ پناہ دے دے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مگر میں افسوس سے یہ بات کروں گا، بدقسمتی ہے جی، جو پکا ٹھکا اپنے آپ کو کہتا کہ مسلمان، اس نے خالق کا حق جو ہے مخلوق کو اتنا دے دیا کہ اللہ کے سارے اختیارات جو ہے وہ مخلوق کو دے دیے. کہا خدا جس کو پکڑے
چھڑا لے محمد، محمد جس کو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. ہے. تو یہ اختیار تو اللہ کا تھا، مگر مسلمان نے کس کو دے دیا؟ کس کو دے دیا؟ مخلوق کو دے دیا نا. تو پھر ہے کون؟ میرے جیسا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو پھر کہاں سے لائیں گے؟ کافر انڈیا سے ہیں؟ اللہ استغفر اللہ. عجیب بات یہ ہے کہ اس صریح شرک اور اللہ تعالیٰ کے شدید گستاخی کے باوجود انہیں پھر بھی یہ اصرار ہے کہ ہم مسلمان ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. فرمایا اے میرے صحابہ لوگو، میری امت کے لوگو سنو، مجھے حد سے مت بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے مسیح ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا. میں تو صرف اس اللہ کا بندہ ہوں، چنانچہ تم یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے شرک سے. تو میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا، شرک کی حالت میں آدمی مر گیا توبہ کیے بغیر تو اللہ قرآن میں قانون بتا دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. مشرک پر جنت حرام ہے. اس لیے ہر وقت 24 گھنٹے جائزہ لیتا رہا کریں اپنا کہ کہیں مجھ سے شرک تو، کیونکہ شرک کے شعبے جو ہیں نا بڑے ہیں، کچھ مخفی بھی ہیں. ایسے شعبے شرک کے مخفی ہیں بندے کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی لا علمی پر بغیر جانے بوجھے شرک ہو جاتا ہے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی اگر یہ کہے اگر میرے گھر میں بطخ نہ ہوتا تو میری چوری ہو جاتی، اگر میرے گھر میں کتیا نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی. تو یہ بھی شرک ہے. اگر مگر نہیں ہے، یہ اگر جو ہے بہت نقصان دہ ہے. بس ہر وقت یہی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.